آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 43 اور 44 آیت۔ یوحنا کی انجیل جان چیپٹر 11 ورس 43 اینڈ 44۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں نے کوئی زیادہ پیچیدی چیز نہیں لے کے آیا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، سارے واقعے سے واقف ہیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ آپ دوبارہ سے ان دو آیتوں کو غور سے دیکھ لیں تاکہ ساری چیزیں اس میں جو لکھی ہیں آپ کو سمجھ میں آئیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا اور کہا کہ اے لازر نکل آ۔ نیکسٹ، جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اسے کھول کر جانے دو۔ ایکچولی یہ پورا چہرہ لپٹا ہوا نہیں تھا، یہ پوری باڈی ہی لپٹی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں پوری باڈی کو لپیٹا جاتا تھا۔ تو یہ حوالہ میرے خیال سے آپ میں سے کسی کے لیے بھی نیا نہیں ہے۔ بچپن سے آپ نے کلام سنے ہیں، سنڈے سکولز میں لازر کے بارے میں آپ نے سنا ہے، تو کوئی چیز آپ لوگوں کے لیے نئی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ پورا باب ہی جو ہے نا اس حوالے سے متعلق ہے، اس لیے پورا باب نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف دو آیتوں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ موت سے بڑھ کر کوئی اور زندگی میں مشکل نہیں ہے؟ سب سے بڑی سمسیا، سب سے بڑی پرابلم، جو پرابلموں کی پرابلم ہے، جو سب سے بڑی پرابلم ہے، جس کے آگے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے موت۔ جب ڈیتھ ہوتی ہے، جب کوئی مرتا ہے، اس کے بعد کوئی اس کے لیے کچھ کرنے کی سوچتا نہیں ہے کہ اب اس کو کس طرح سے ہم ٹھیک کریں یا اس کو کیا کریں۔ اس کے بعد فوراً پیکنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ اسے کس طرح سے دفنائیں، کس طرح سے اس کو مٹی کے حوالے کریں۔ موت پرابلمز کی جتنی بھی پرابلمز ہیں اس میں سب سے سپیریئر اگر کوئی چیز ہے وہ موت ہے۔ موت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ موت آئی تو بھلے دنیا کی سائنس اس زمانے کی ہو، 2000 سال پہلے کی، یا آج کی موجودہ سائنس ہو، کوئی ڈاکٹر اس مرے ہوئے شخص کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی سائنٹسٹ اس مرے ہوئے شخص کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی پاور اس دنیا کی ایسی نہیں ہے، کوئی بادشاہ، کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جو بولے اور وہ زندہ ہو جائے۔ موت کا مطلب ہے الٹیمیٹ فنش، ختم۔ پرابلمز آپ کی زندگی میں اگر موت کی صورت میں آئی ہے، اس کے بعد پھر کوئی اور سلوشن نظر نہیں آتا ہے۔ تو دنیا کے لوگوں کے لیے شاید یہ ناممکن ہے کہ اگر موت آ گئی ہے تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یسوع کے لیے ایسا نہیں ہے۔ جو دنیا کی سب سے بڑی پرابلم جب سے اب تک اور آنے والے دنوں میں جب تک یسوع نہیں آتا ہے، یہ فزیکل موت کی میں بات کر رہا ہوں، اسپریچول موت کی بات نہیں کر رہا۔ فزیکل موت جب آتی ہے، ختم، سب چیزیں سمیٹ دی جاتی ہیں، اس کے بعد بس تیاری ہوتی ہے کہ اسے تابوت میں ڈالیں اور اسے زمین میں ڈالیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع کے لیے یہ پرابلم کوئی پرابلم نہیں تھی۔ بائبل بتاتی ہے اتنی بڑی پرابلم جس کے لیے ہم اب تک پریشان ہیں، خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے 3 الفاظ، لازر باہر نکلا، 3 الفاظ صرف، اور مردہ لازر باہر نکل آیا۔ ہم جانتے ہیں یہ بالکل فوراً ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، 4 دن ہو گئے اس کو مرے ہوئے، ایک کریٹیکل کیس ہے۔ ناممکن ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اس بات پہ یقین کرنا۔ 4 دن کا لازر صرف 3 الفاظ سے، خداوند یسوع مسیح کے منہ کے نکلے ہوئے کلام سے صرف 3 الفاظ، 3 شبد بولے ہیں اور مردہ لازر اس بڑی پرابلم میں سے باہر نکل آیا۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی الفاظ آپ کی زندگی کے سارے طوفانوں کو روک سکتے ہیں، سارے طوفانوں کو تھما سکتے ہیں، ساری آندھیوں کو روک سکتے ہیں، مردہ لازر کو باہر نکال سکتے ہیں۔ ہر قسم کی پرابلم آپ نے جو سوچی بھی نہیں ہے وہ آپ کی زندگی سے خدا یوں پلک آؤٹ کر سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید کبھی حل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ آپ کی زندگی سے اندھیرے کو مکمل طور پہ نکال سکتی ہے۔ خدا کا منہ سے نکلا ہوا کلام آپ کی زندگی سے سارے اندھیروں کو نکال سکتا ہے، آپ کو آپ کی جگہ سے ایک ایسی پوزیشن پہ لا کے رکھ دے گا، ایسی جگہ پہ رکھ دے گا جو آپ نے سوچا نہیں ہے کہ خدا یہ سب کچھ میری زندگی میں کر سکتا ہے۔ نہ یقین آتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ لوگ
انڈیا پاکستان سے جس گاؤں سے آپ نے سوچا تھا کبھی خدا آپ کو یہاں پہ لے کے آئے گا, یہ سب کچھ خدا کا کلام کر سکتا ہے اگر آپ خدا کے کلام پہ توجہ دیں گے. ہالےلویا. یہ خدا کا کلام ہے اور صرف 3 الفاظ صرف نکلے ہیں خداوند یسوع مسیح کے منہ سے, لازر باہر نکل, لازر باہر نکل, اور مردہ لازر باہر نکل آیا. پورا جسم اس کا لپٹا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا کس طرح وہ باہر نکلا ہے, ہو سکتا ہے یوں 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 کر کے باہر نکلا ہے, لیکن وہ نکل آیا باہر. ہالےلویا. ذہن میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں ایک پاور ہے, خدا کے کلام میں زندگی ہے, خدا کے کلام میں روح ہے. ہالےلویا. آج ہزاروں سال گزر گئے, کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں لازر ابھی تک زندہ ہوگا؟ نہیں, لازر زندہ نہیں ہے. لازر زندہ ہوا, پھر جب اس کے دن پورے ہوئے لازر دوبارہ مر گیا. جب پورا اس کی زندگی کے سال عمر پوری ہوئی لازر مر گیا. آج جا کے لازر کی قبر کو ڈھونڈیں, کھودیں, لازر کا کوئی نام و نشان نہیں ملے گا. آپ کو باریک مٹی, اس کی باڈی جو ہے نا شاید کہیں سے نظر نہیں آئے, صرف ریت ملے گی وہاں پہ, کچھ نہیں ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے وہ لازر جس کے لیے الفاظ بولے تھے وہ لازر غائب ہے, لیکن خدا کا کلام ابھی بھی زندہ ہے. یہ ابھی تک زندہ ہے. صدیاں گزر گئی ہیں, یہ کلام پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے. بائبل میں لکھا ہوا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں کبھی بھی نہیں ٹلیں گی. یہ خدا کا کلام ابھی بھی زندہ ہے. اور یہ 3 لفظ خدا نے لازر کے لیے بولے تھے. سنیں, یہ 3 لفظ خدا نے لازر کے لیے بولے تھے. لازر یہاں نہیں ہے, خدا کے کلام یہاں پہ موجود ہے. کیوں نہ ہم یہ 3 لفظ ایک دوسرے کے لیے بولیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 3 لفظ میں پاور ہے, یہ 3 لفظ میں پاور ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, صرف لازر کا نام ہٹانا ہے اور آپ کے پڑوس میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ نے پکارنا ہے کہ ریحانہ سسٹر اپنی پرابلم میں سے باہر نکل. کوئی اگر بیمار بیٹھا ہے اس کو نام لے کے بولنا ہے اپنی بیماری میں سے باہر نکل. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 3 الفاظ میں جادو ہے, یہ 3 الفاظ میں قدرت ہے. اور یہ 3 الفاظ خدا نے سنبھال کے رکھے ہوئے اس لیے کہ یہ خالی لازر کے لیے نہیں بولے گئے. خدا کا کلام اگر ابھی تک موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 الفاظ خدا نے اس لیے رکھے ہیں, اس کلام کو ہم یوز کریں, اس کو استعمال کریں. جب ہم اس کو استعمال کریں گے, اپنی سچویشن کے لیے بولیں گے, خدا کا کلام وہی کام کرے گا جو اس نے لازر کی زندگی میں کام کیا ہے. آپ کی سچویشن کیسی بھی ہو, آپ نے صرف اپنی سچویشن میں یہ بولنا ہے کہ باہر نکل. ہنری باہر نکل. پاسٹر شوکت اپنی پرابلم میں سے باہر نکلیں. سسٹر اینجلینا اپنی ساری پرابلم میں سے خداوند آپ کو باہر نکال رہا ہے. آپ نے بس یہ بولنا ہے کہ خداوند تیرے کلام کو میں ریسیو کروں. بائبل میں لکھا ہوا ہے اگر تم بیمار ہو تو بولو تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. اگر کوئی کمزور ہے تو وہ بولے کمزور نہیں ہوں, میں زور آور ہوں. ہالےلویا. تو آپ نے خدا کے کلام کو اپنی سچویشن میں بولنا ہے. بائبل بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح نے بولا ہے میرا کلام جو میں نے کیا ہے اس میں روح ہے اور زندگی ہے. یوحنا 6:63 میں لکھا ہوا ہے جو کلام میں نے تم سے کیا ہے اس میں روح ہے اور اس میں زندگی ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو کلام ہے اس میں روح ہے اور اس میں زندگی ہے. ایک مردہ شخص میں کیا چیز نہیں ہوتی؟ روح اور زندگی نہیں ہوتی. خدا کیا بول رہا ہے, کوئی بھی چیز مردہ ہے, اگر اس میں میرے کلام کو تم بولو گے تو روح آئے گی اور زندگی آئے گی. یہ میں ایمان سے اس کو ریسیو کرتا ہوں. آپ کا کاروبار مردہ ہو گیا ہے, اس کاروبار کو بولیں یسوع کے نام سے ریزریکٹ, یسوع کے نام سے زندہ ہو, یسوع کے نام سے زندہ ہو. آپ کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا, اس کو بولیں یسوع کے نام سے اس میں زندگی دوڑے, یسوع کے نام سے اس میں زندگی دوڑے. کوئی بھی مردہ سچویشن ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ریلیشن میاں بیوی کے آپس میں ٹھیک نہیں چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ریلیشن ڈیڈ ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے بہن بھائیوں کے ریلیشن آپس میں ڈیڈ ہو گئے. بائبل بول رہی ہے آپ نے صرف اس مردہ سچویشن پہ, وہ کوئی بھی چیز جو مردہ ہے اس پہ آپ نے خدا کے کلام کو بولنا ہے. زندگی آئے گی اور روح آئے گی اور وہ چیز ایک دم سے کام کرنا شروع کر دے گی. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. ہالےلویا. آج ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے اس چیز کو. خدا کے کلام کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کریں. یہ بڑے سالوں کے بعد مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی ہے. آج میرے پاس ایک پوری ڈائری ہے, ہر سچویشن کے لیے میں نے ورسز لکھی ہوئی ہیں, ہر سچویشن کے لیے
मैं सिर्फ खुदा का कलाम बोलता हूँ और मुझे पता है इस कलाम में रूह है और इसमें जिंदगी है। किसी भी डेड सिचुएशन के लिए मैं बोलूंगा वो चीज जिंदा हो जाएगी। आज बेरोजगारी है, अब बोले बेरोजगारी को यीशु के नाम से इसमें जिंदगी आए। आपके पास फाइनेंसेस मुर्दा है, उसको बोले यीशु के नाम से जिंदा हो, रेजरेक्ट हो। कोई भी चीज आपकी जिंदगी में मुर्दा है, आपने उसको यीशु का कलाम बोलना है और ये कलाम में जिंदगी है और इस कलाम में पावर है। हालेलुया। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने यहां इससे पहले, अगर 34 लगाएंगे, 34, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा खुदावंद चल कर देख ले। खुदावंद यीशु मसीह को जब इन लोगों ने बुलाया, खुदावंद यीशु मसीह लेट करा खुद जानबूझ के, और 4 दिन अब हो गए हैं, और 4 दिन के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह आए हैं तो बहनों ने बोला खुदावंद यीशु मसीह तू होता तो वो नहीं मरता, और ऐसा ऐसा। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है तुमने उस मुर्दे को कहां रखा है? क्या बोला है? तुमने उस मुर्दे को कहां रखा है? तुमने उसे कहां रखा हुआ है? और यही खुदावंद आज मेरे और आपसे बोल रहे हैं, कहां पे वो मुर्दा चीज जो आपकी जिंदगी में है उसे किधर रखा हुआ है? वो मुर्दगी जो आपकी जिंदगी में किसी भी एरिया में, तो मुझे उस जगह पे लेके जाओ। समझ आ रही है? अगर आपका रिलेशन आपके घर में ठीक नहीं है, मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मुझे उस जगह लेके आओ जहां पे मुर्दगी है। अगर आपके फाइनेंसेस मुर्दा है, खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मुझे उस जगह लेके आओ जहां पे मुर्दगी है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे बोल रहे हैं कि मैं उस जगह तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं जहां पे मुर्दगी है, जहां पे डेडनेस है। मैं आऊंगा वहां पे और वहां पे मैं जिंदगी लेके आऊंगा। आपका काम सिर्फ इतना है, जो एरिया आपकी जिंदगी में मुर्दा है उस जगह पे यीशु को इनवाइट करें। खुदा खुद बोल रहा है, यीशु खुद बोल रहा है मुझे लेके चलो। कहां पे है मुर्दगा? कहां पे मुर्दे को रखा हुआ है? हालेलुया। आपकी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा है जो सही काम नहीं कर रहा, आप खुदावंद को बोले खुदावंद ये जो जगह है ये मेरी सही फंक्शन नहीं कर रही है, मैं इस जगह पे तेरे को इनवाइट कर रही हूँ, मैं इस जगह पे तेरे को इनवाइट कर रहा हूँ, तो इस जगह आ और इस मुर्दा चीज को जिंदा कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग लेके गए, और जब वो लेके गए तो आप सब जानते हैं वहां पे एक गार में लाजर को रखा हुआ था। गार के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और खुदावंद यीशु मसीह पत्थर के बाहर खड़े हुए थे। अब आप अगर गौर करें, पत्थर के पीछे डेथ है, पत्थर के इस तरफ लाइफ है, पत्थर के दूसरी तरफ मुर्दगी है, लेकिन पत्थर के इस तरफ हमेशा की जिंदगी है। लेकिन बीच में प्रॉब्लम क्या आ रही है? बीच में एक सेपरेट करने वाला पत्थर है जो बीच में पड़ा हुआ है। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह जिसने मुर्दे को जिंदा किया है, इसको शैतान ने एक दफा बोला तो इन पत्थरों को बोल तो ये रोटियां बन जाएंगे। इसका मतलब है पत्थर यीशु की सुनते हैं। समझ आ रही है? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे बोला तुम इस पत्थर को हटाओ। जो उसके शागिर्द थे उनको बोला तुम इस पत्थर को हटाओ। यानी ये जो पत्थर, जो एक सेपरेशन का पत्थर है, ये जो एक बीच में जुदाई की दीवार बन के खड़ा हुआ है, ये पत्थर, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से नहीं बोला हट जाओ, बल्कि अपने शागिर्दों को बोला कि इसको तुम यहां से हटाओ। और ऐसी कोई भी चीज जो पत्थर के दूसरी तरफ मुर्दगी में, उसको मेरे पास, मेरे से इनकाउंटर होने दो। समझ आ रही है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आगे एक सेपरेशन का पत्थर है। ये ऐसा सेपरेशन का पत्थर है। खास तौर पे जो हमारे कैंप के भाई लोग हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके पास गाड़ी ना भेजी जाए, ठीक है, तो आप हो सकता है एक दफा आना अफोर्ड करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी तनख्वाह है, जितने पैसे हैं, टैक्सी एक ही महीने में एक दफा अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, और ये मजबूरी, आप नहीं आ सकते। लेकिन खुदा ने यूएई के पास्टर्स को बोला ये जो ट्रांसपोर्टेशन का पत्थर बीच में रखा हुआ है, इसको तुम हटाओ।
اور چرچز یہاں پہ UAE کے کیا کر رہے ہیں, وہ ٹرانسپورٹیشن کا جو پتھر جو آپ کو یسوع کے پاس آنے سے روک رہا ہے, وہ ہم لوگوں نے ہٹایا ہے تاکہ آپ لوگ یسوع کے ساتھ آ کے مل سکیں. سمجھ میں آئی؟ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بولا تم نے ہٹانا ہے. آج ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو چرچ آنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ چرچ نہیں آ سکتے کیونکہ ایک بڑا پتھر ان کے درمیان میں. اب وہ پتھر کیا ہے, یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کون سی چیز ان کو خدا کے پیار سے دور رکھ سکتی ہے. ہر قسم کی چیز کو آپ نے ان کے بیچ میں سے ہٹانا ہے تاکہ وہ یسوع کے پاس آ سکیں اور یسوع کے کلام کو سن سکیں. 4 دن ہو گئے اس بات کو, میں فاسٹ جا رہا ہوں, 4 دن ہو گئے اس بات کو, ان کی بہنوں نے بھی ڈکلیئر کر دیا اب تو اس میں سے بو آ رہی ہوگی, اب تو اس میں سے بو آ رہی ہوگی. اور یہی ہونا تھا, جیسے ہی پتھر ہٹایا تو سب سے پہلے کیا چیز نکلنی تھی؟ سب سے پہلے بو نکلنی تھی. سنیں دھیان سے, خداوند یسوع مسیح باہر ہیں, پتھر کے دوسری طرف مردہ شخص پڑا ہوا ہے, اس میں سے شاید بو بھی آ رہی ہے. پتھر جب ہٹایا ہے تو سب سے پہلے وہ بندہ آنے سے پہلے اس کی اسمیل, بیڈ اسمیل, اس کی بدبو جو ہے نا وہ باہر آنی چاہیے. اس سے پہلے کہ وہ یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر ہو, اس کی بری اسمیل, اس کی جو بدبو ہے وہ سب جگہ لوگ سونگنے والے ہوں. اور بدبو کیا ہے؟ بدبو بیسیکلی آپ کی پرانی زندگی ہے. جب آپ یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر کرتے ہیں, جب آپ یسوع سے ملتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ مردہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں. اور جب آپ پلپٹ پہ آتے ہیں یا کچھ آنے سے پہلے آپ نے کیا لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کتنے بڑے پاپی تھے, آپ کتنے بڑے شرابی تھے, آپ کتنے بڑے الکوہولک تھے, آپ کتنے بڑے جو بھی جتنے بھی گناہ ہیں آپ کرتے تھے. آپ نے اس بدبو کو پھیلنے دینا ہے, نکلنے دینا ہے. جب آپ اس بدبو کو نکلنے دیں گے, جب یہ بدبو نکلے گی تو آس پاس لوگ سنیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آس پاس لوگ سونگیں گے اس بدبو کو. تو بعض دفعہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اس بدبو کو نکالتے نہیں ہیں. وہ اس طرح سے ایکٹنگ کرتے ہیں جیسے وہ پیدائشی سینٹ ہیں, وہ شاید ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں. نہیں, میں یہ بول رہا ہوں یسوع کے سے انکاؤنٹر جب ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کی بدبو سب جگہ پھیلنی چاہیے کہ خداوند میں کتنا بڑا گناہ گار تھا. لوگوں کو, دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا کام کیے, اور صرف ایک ملاقات یسوع سے مجھے مردگی سے زندگی میں لے کے آ گئی ہے. ہاللیلویہ. اس بدبو کو چھپائے نہیں. ہمارے چرچ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ بڑا آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم جب آئے تھے انہوں نے کھلا بولا کہ 10 منٹ کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے, اپنی بیوی کو بولتے تھے 10 منٹ میں آ رہا ہوں, اور 3 دن کے بعد وہ واپس آتے تھے. تو ہائٹ ہے. تو ایسی بری زندگی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری وہ اسمیل ہے جو ہم نے لوگوں کو سنگانی ہے, بتانی ہے کہ اس یسوع کے پاس آنے سے پہلے میری زندگی کتنی بدبودار تھی. سمجھ آ رہا ہے کسی کو نہیں آ رہا ہے؟ پریز دی لارڈ. اب ہم اس ورس کی طرف آتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اسے بولا باہر نکل, اور مردہ لازر باہر نکل آیا. لیکن بائبل بتاتی ہے کہ یہ پوری طرح سے بندھا ہوا تھا. ہاللیلویہ. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں لازر کو نئی زندگی مل گئی؟ سب ایمان رکھتے ہیں لازر کو نئی زندگی ملی. مجھے نہیں پتا آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, لیکن مجھے پوری نجات کی کہانی نظر آ رہی ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں آپ سب کو بھی زندگی ملی ہے, نئی زندگی خداوند یسوع مسیح نے دی ہے. جس طرح لازر کو نئی زندگی ملی ہے, اسی طرح آپ سب کو نئی زندگی خدا نے دی ہے. آپ سب کو نئی زندگی خدا نے دی ہے. لیکن سیم ہمارا حال بالکل لازر جیسا ہے. لازر مردہ ہو کے, مر کے, جی اٹھا, نئی زندگی کا ہو سکتا ہے وہ خوشی منا رہا ہو کہ مجھے نیا جیون مل گیا, مجھے نیا جیون مل گیا. اسی طرح آپ بھی بہت سارے اکثر لوگ دوسروں کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں نیا جیون یسوع میں پاؤ, نیا جیون یسوع میں ملے گا, نیا جیون ملے گا. لیکن اب لازر کی ذرا حالت کو دیکھیں. لازر کیا ہے؟ بائبل بتاتی ہے کہ نیا جیون تو مل گیا ہے, اسے نیا جیون تو مل گیا ہے, لیکن کیا ہے, پوری طرح سے اس کی باڈی بندھی ہوئی ہے. چاروں طرف سے اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, اس کا منہ بھی لپٹا ہوا ہے, آنکھیں, ہونٹ, آنکھیں, سب چیزیں اس کی بند پڑی ہوئی ہیں. یہ لازر تو ہے, زندہ ہو کے آ بھی گیا ہے, نیا زندگی مل گئی ہے, لیکن یہ لازر فنکشن نہیں کر پا رہا ہے.
اور مجھے ہمارے مسیح لوگ اس میں سے صاف نظر آتے ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم بورن اگین ہو گئے ہیں, ہم اعلان کرتے ہیں ہمیں نیا جیون مل گیا ہے, ہمیں نئی زندگی یسوع نے دی ہے, لیکن سیم یہ اسٹیٹس ہے, ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, پیر بھی بندھے ہوئے ہیں, منہ بھی لپٹا ہوا ہے, آنکھیں چھپی ہوئی ہیں, سب کان بندھے ہوئے ہیں, منہ ہونٹ سب چیزیں بندھی ہوئی ہیں, کوئی چیز نہیں ہے. اور میں جب ورشپ ہو رہی تھی تو میں اپنے چرچ کے لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے لگا کہ یار میرے چرچ میں بھی اس طرح کے کچھ لازر ہیں. کیونکہ جب پاسٹر ندیم بول رہے تھے اپنے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے لگا ان کے ہاتھ بند پڑے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں, ان کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں. پاسٹر ندیم نے بولا جی تالیاں بجائیں زور سے, تو تالیوں کے لیے ہاتھ نہیں بج رہے تھے, ہمارے ہاتھ بند پڑے ہوئے تھے. سیم کلیم ہمارا ہے کہ ہمیں نئی زندگی مل گئی ہے, لیکن فنکشن نہیں ہے ہمارا, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ سے بہت اچھے کام کرتے ہو, بہت محنت کے کام کرتے ہو, بہت بوجھ والے کام کرتے ہو, مشکل کام کرتے ہو, لیکن چرچ کے لیے یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. چرچ کے لیے ایک چیئر بھی ہٹانا ان ہاتھوں سے گوارا نہیں ہوتی. چرچ کے لیے یہ ہاتھ کمپلیٹلی بند ہے. آپ کے دوست آتے ہیں, آپ کے رشتہ دار آتے ہیں, سب جگہ بڑی اچھی دعوتیں ہو جاتی ہیں, بڑا سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن جب چرچ میں آتے ہیں تو چرچ کے لیے یہ ہاتھ بند ہو جاتے ہیں, یہ ہاتھ کھلتے نہیں ہیں, اس میں سے کوئی آفرنگ نہیں نکلتی ہے. ہمارے پاس, میں پچھلے دنوں بتا رہا تھا, ابھی مہمان آئے ہوئے, اچھا نہیں لگتا ان کے سامنے بولنا, 40 کوائن تھے. کتنے کوائن تھے؟ 40 ایک درہم کے, کسی نے 50 پیسے بھی ڈالے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے 40 لوگوں نے یہ چیز ڈالی تھی. ہاتھ کیا ہیں؟ بندھے ہوئے ہیں. ہم بورن اگین ہیں, ہم نیا جنم پائے ہوئے ہیں, ہم خداوند یسوع میں نیا جنم پا لیا ہے, لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہر ایک چیز کے لیے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, لیکن جب چرچ کی بات آتی ہے, خدا کے گھر کی بات آتی ہے, تو یہ ہاتھ بند ہو جاتے ہیں, یہ ہاتھ ہلتے نہیں ہیں. ہاللیلویا. کسی کو نظر آ رہی ہے اپنی سٹوری؟ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ یہ 2 لائنوں میں خدا نے پورے چرچ کو یہاں پہ کھولا ہوا ہے کہ نیا جنم پایا ہوا ہے, لیکن بندھے ہوئے ہیں. ہم فنکشن نہیں کر پا رہے ہیں, ہم کچھ کرنا شاید آپ چاہتے ہو لیکن کر نہیں پا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہاتھ بندھے ہوئے. ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو, اپنے جسم کو ہم لوگوں نے کھولنا ہے, آپ سب کے ہاتھوں کو. اگر میں جب یہاں پلپٹ سے یہ میسج دے رہا ہوں تو اس کو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا کہ پاسٹر صاحب ہم سے ایسے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. پلیز ہاتھ جوڑ کے میں پہلے سے ہی معافی مانگ رہا ہوں. ہمارے لوگ سینسٹیو بھی بہت ہیں, مائنڈ بھی کر جاتے ہیں فوراً. میں آپ سے بول رہا ہوں, یہ ہمارا کام ہے. خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو بولا جاؤ اس کو کھولو. جس نے مردہ کو زندہ کر دیا, وہ کیا بولنے سے پتھر نہیں ہٹا سکتا تھا؟ وہ کیا بولنے سے اس کی ساری بینڈیجیں نہیں کھول سکتا تھا؟ سب کچھ کھول سکتا تھا, لیکن خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کام دیا کہ جاؤ ان کی بینڈیجز کھولو, ان کو آزاد کرو, اس کو آزاد کرو. آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کو کھولنا ہے. یہ ہاتھ کو خدا نے بلیس کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں میرے ہاتھ کو خدا نے بلیس کیا ہے؟ آپ کو یہاں پہ خدا لے کے آئے, گنتی کے شاید ہو سکتا ہے 5% ایسے ہوں, 5% لوگ ایسے ہوں, یا 3% لوگ ایسے ہوں جن کا جاب نہیں ہے, باقی سب روزگار والے ہیں. کیوں ہم اپنے آپ کو اس لازر کے ساتھ کھڑا کریں کہ یار یہ لازر کی طرح ہماری زندگی ہے؟ نہیں, ہم نے اپنے ہاتھوں کو کھولنا ہے. تالیاں بجانے کے لیے کھولنا ہے, خدا کی حمد کے لیے کھولنا ہے. داؤد نبی بولتا ہے میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا اور اس کا نام لے کے اپنے ہاتھ کو اٹھایا کروں گا. زبور 63. اپنے ہاتھوں کو کھولیں. بائبل بتاتی ہے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھی, سب کچھ بندھا ہوا تھا. اور یہ ہمارے کامن پرابلم ہے اس چرچ کی, بلکہ سارے چرچز کی.
آپ کے دوست آئیں گے آپ کے پاس, بولیں گے چلو سینما چلتے ہیں مووی دیکھنے, فوراً یہ ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں پہنچ جائیں گے. کہیں اور دوست کے پاس جانا ہے, چل پڑے. لیکن جیسے ہی چرچ کا نام لیا, چلو آؤ چرچ چلتے ہیں, یہ ٹانگیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں. میں غلط تو نہیں بول رہا, صحیح بول رہا ہوں نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے ہم کچھ کم نہیں ہیں, لازر کی طرح ہی ہیں. ہماری ٹانگیں چرچ آنے کے لیے بن جاتی ہیں, ہمارے قدم چرچ کی طرف نہیں پڑتے, ہمارے قدم کسی چیز نے باندھ کے رکھے ہوئے. اور اسی لیے ہمارے ایونجلسٹ, ہمارے پاسٹرز آپ کے پاس جاتے ہیں تاکہ یہ پٹیاں کھول کے آپ کو ٹانگوں سے آزاد کر سکیں, آپ کے ہاتھوں کو آزاد کر سکیں, تاکہ آپ پوری طرح سے فنکشن کر سکو. فائدہ کیا ہے اس نئے جیون کا جس میں فنکشن نہیں ہو رہا ہے؟ زندہ تو ہیں لیکن فنکشن نہیں ہے. کوئی چیز میں ہم خدا کی کنگڈم میں کوئی کام نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کی ٹانگیں اپنے خاندان کے چرچ کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں, کیونکہ دادا جی اسی چرچ میں پیدا ہوئے تھے اور اسی چرچ میں ان کا جنازہ اٹھا تھا. مرتے ہوئے وہ ابا جی کو بول کے گئے, بیٹا اسی چرچ میں رہنا ہے اور اسی چرچ میں جنازہ اٹھنا ہے. ابا جی بھی وہیں تھے. پھر جب ہمارے لوگ آئے وہ بھی اسی چرچ کے, تو ہماری ٹانگیں اسی چرچ, خاندانی چرچ, نسلی چرچ کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں اور ہم ہلنا نہیں چاہتے. ہم نے ٹانگیں کھولنی ہیں ان کی. میں اکثر بولتا ہوں اس چرچ میں نہ جاؤ جو آپ کے گھر کے قریب ہے, اس چرچ میں جاؤ جو خدا کے قریب ہے. جو گھر کے قریب ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ جلدی پہنچ جاؤ گے لیکن وہ سب آپ کو لے کے ایک دن جہنم میں بیٹھے ہوں گے. اس چرچ میں جاؤ جو خدا کے قریب ہے, جہاں پہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, جہاں پہ خدا آپ کو لگتا ہے خدا نے آج میرے سے بات کری ہے. ایسا اگر آپ کو فیلنگ آتی ہے, آپ اس چرچ میں جاؤ, کیونکہ آپ اپنا ٹائم لگا کے یہاں پہ آ رہے ہو اور بغیر کچھ سیکھے, بغیر کچھ سمجھے, بغیر جیسے آئے اور ویسے ہی چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں پہ جہاں پہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے اس جگہ پہ آپ ضرور اپنے گھر والوں کو بھی پاکستان میں بھیجیں کہ اماں جی چھوڑیں اس چرچ کو, ماموں کے چرچ کو چھوڑیں, چاچا کے چرچ کو چھوڑیں, نانا کے چرچ کو چھوڑیں, جائیں دوسرے چرچ میں جہاں پہ سچائی سے اور روح سے پرستش ہوتی ہے, اس چرچ میں جائیں. بائبل بتاتی ہے اس کا منہ بندھا ہوا تھا, اس کی آنکھوں پہ پٹی تھی. اس کا مطلب ہے وہ زندہ تو ہو گیا لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا ہے اسے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں, کدھر آنا ہے مجھے. اور یہ بہت سارے مسیحوں کا حال ہے. آپ کے ساتھ میں ایک شخص ایسا ہے جو پریشان ہے لیکن آنکھوں پہ ہمارے پٹی بندھی ہوئی ہے. وہ غم زدہ ہے, دکھ میں ہے, اس کو شاید ایک روٹی چاہیے یا اس کو شاید 10 درہم چاہیے, لیکن آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کا دکھ. آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ پرابلم اس کے لیے بہت بڑی پرابلم ہو, آپ کے لیے شاید وہ کچھ بھی پرابلم نہ ہو. مجھے ریسنٹلی کسی نے, ایک بچے نے, ایک باپ نے مجھے بھیجا کہ جی میری بیٹی کا اسکول کی فیس ہے تو جی وہ 6,000 بنتی ہے اور ہم اس کی فیس نہیں جمع کر رہا ہے. اس نے اسکول کے سارے ڈاکیومنٹ بھیج دیے, رپورٹ اور وہ ساری فیس کی رسیدیں, ساری چیزیں بھیج دی, کنفرم ہو گیا. اس کے لیے وہ 6,000 جو ہے بہت بڑی چیز تھی, لیکن میرے لیے وہ بڑی چیز نہیں تھی. میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں, ایک 100 درہم صرف بھیجنا تھا میں نے, اور وہ بچی اپنے اسکول میں چلی گئی. بعض دفعہ آپ کی زندگی کے پرابلم آپ کو لگتے ہیں بڑے ہیں, لیکن جب آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں یا لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے یار اس کو تو میں آرام سے آزاد کر سکتا ہوں, اس کا پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے انگلش چرچ کا ایک آدمی تھا, اس پہ کریڈٹ کارڈ, اس کی نوکری چلی گئی, کریڈٹ کارڈ وہ پے نہیں کر سکا, اس کو پولیس اریسٹ کر لیا. پولیس لے گئی اسے اندر, اور اندر جب وہ گیا 3 مہینے کے لیے اسے اندر رکھا. وہاں پہ وہ بتا رہا کہ ایک بوڑھا آدمی تھا, ہم سب سے کام کراتے تھے, تو میں بوڑھے کا جو کام تھا کہتا تھا مجھے اچھا نہیں لگتا, بوڑھا آدمی کام کر رہا ہے, تو میں اس کے حصے کا بھی کام کرتا تھا. اب اسے نہیں پتا بوڑھا آدمی کس چکر میں ہے, لیکن بعد میں اس آدمی نے بتایا وہ بھی پیسوں کا ہی چکر ہے جس کی وجہ سے اندر ہے. 3 مہینے اس نے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کی ہمدردی کری, اس کا کام کیا, اور 3 مہینے کے بعد اس بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا تمہارا پرابلم کتنا؟ اس نے بولا 60,000 درہم کا. اس نے بولا اچھا. اس نے بولا جاب ختم ہو گئی اس چکر میں.
उसने बोला तुम्हारा 60,000 का प्रॉब्लम है, मेरा 90 मिलियन US डॉलर का प्रॉब्लम है। कितना? तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, वो यूं मैं फूंक मारूंगा ना, यूं सॉल्व कर दूंगा। उसने बोला तुमने मेरी खिदमत करी है, मेरे दुख को देखा है, मेरी परेशानी को देखा है। उसने एक दिन अपने बेटे को बाहर फोन किया, उसने बोला बेटा ये 60,000 इसकी पेमेंट जमा कराओ, और जब ये बाहर आए अपनी कंपनी में इसको जॉब दो। तो बहुत दफा होता ये है कि आपके इश्यूज आपके लिए पहाड़ की तरह हो रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के सामने वो कुछ भी नहीं है। हमने आसपास नजर रखनी है कि किसके हालात खराब हैं। हम मुर्दा ना बने, हम जिंदा बने। ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है। अब इसके होश आवाज चल रहे हैं, इसकी आंखों पे से पट्टी हटाएं ताकि दाएं बाएं देख सके, राइट लेफ्ट देख सके। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हम हेल्प कर सके। ये मसीह नेचर है, इस तरह हमने काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है उसके कान बंद थे, पट्टी शायद कानों पे भी थी, पूरा मुंह ही लिपटा हुआ था, सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। पड़ोस में कोई रो रहा है, हमें आवाज नहीं आ रही है। पड़ोस में किसी की फीस पे नहीं हुई है, हमें आवाज नहीं आ रही है। पड़ोस में कोई 3 दिन से भूखा है, हमें आवाज नहीं आ रही है। हम गली में चलते हुए निकल रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कोई परेशान है, हमारे कान बंद हैं। अरे इस नए जीवन का फायदा क्या हुआ जिसमें आंखें भी बंद हैं, हाथ भी बंद हैं, टांगे भी बंद हैं, सब कुछ बंद है। तो फिर इस जीवन को लेके करोगे क्या? ये तो सेम वैसे ही था जैसे पहले थे। अभी खुदा ने अगर नया जीवन दिया है, आप सबको जीवन दिया है, देयर शुड बी सम चेंजेस। कुछ अपनी जिंदगी में तब्दीली लेके आए, कुछ अपनी जिंदगी से खुदावंत को जलाल दें। खुदावंत तूने मुझे ताकत दी है, मैं तेरे को जलाल दे रहा हूं। मुझे टैलेंट दिया है, मैं तेरे लिए बजा रहा हूं। मुझे आवाज दी है, मैं तेरे लिए गा रहा हूं। मुझे तूने हुनर दिया है, मैं तेरे लिए तस्वीरें खींच रहा हूं। आपके पास जो कुछ है उससे खुदा को जलाल दे। समझ में आ रही है? आप लोगों ने जलाल देना है। हमें खुदा ने इसीलिए नया जीवन नहीं दिया है कि हम फंक्शन ही ना करें, हम फिर वैसे ही मुर्दा जिंदगी में पड़े रहें। हमें खुदा ने नया जीवन इसलिए दिया है कि हम दोबारा से अब सही तौर पे फंक्शन कर सकें। हालेलुया। उसके मुंह पे पट्टी थी। बाज दफा मेरी मां बोलती थी कि अगर गुड़ नहीं दे रहे हो तो गुड़ जैसी बात कर लो। आप अच्छी भी बात कर लेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगले की आधी टेंशन खत्म हो जाती है। किसी को आप अपना कंधा दे देना, यार बस आजा, गले लग जा, सिर्फ कंधा दे दे आप देखो उसका आधा मसला हल हो जाता है। उसे यह पता चल जाता है कि इस दुनिया में कोई तो है जो मुझे अपना कंधा दे रहा है। हाथ दे, हेल्पिंग हैंड दे, चल यार मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये है मसीह जिंदगी जो नए जीवन के साथ हमने करनी है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं इस चर्च में कि हम अब इस तरह से फंक्शन करें। अगर खुदा ने हमें जो कुछ दिया है, हम नए जीवन पाने का नारा नहीं लगाएं कि मसीह में हमें नया जीवन मिल गया, अनंत काल का जीवन मिल गया है, हमेशा की जिंदगी मिल गई है, लेकिन फंक्शन नहीं है कोई भी। सेम यही स्टोरी है। अपनी बदबू को निकलने दें, मत छुपाएं कि आप कितने बड़े सेंट थे या कितने बड़े सिनर थे। दिखाएं दुनिया को कि अगर खुदा मुझ जैसे शख्स को चेंज कर सकता है, खुदा आपको भी चेंज कर सकता है। खुदा अगर मेरे हालात को चेंज कर सकता है, खुदा आपके हालात को भी चेंज कर सकता है। बताएं, लोगों को शेयर करें, बताएं कि नया जीवन इसलिए नहीं है कि मैं अपने लिए जीऊं। अब मैं नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब जो भी मैं कर रहा हूं मसीह के लिए कर रहा हूं। जो कुछ मेरा काम है वो मसीह के लिए काम है। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। मैं पास्टर शौकत से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आगे का सारा सेशन पास्टर शौकत संभालेंगे और बीच में बस हमने ऑफरिंग लेनी है। प्रेज द लॉर्ड।